In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th, topic Muhammad, peace be upon him. پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 29 کھولیں اور دیکھیں تو کل ہم نے آپ کو پتہ ہو گیا کہ کل ہم نے بالکل یہاں تک پڑھا. تو پیارے بچوں، کل کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت خدیجہ نے. اس کے بعد ان کے کیا کہتے ہیں جی، اس کے تھوڑے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح پھر ان کے چچیرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پھر کیا ہوا، became his companion and پھر اسلام کی اشاعت میں وہ ان کے کیا بن گئے؟ رفیق بن گئے، یعنی کہ دوست بن گئے. The Arab tribes, especially the nobles from his own dynasty Quraysh, had tried to best keep away from his propaganda message of God. تو جو ان کے اپنے بھی تھے وہاں قریش کے، انہوں نے بہت ساری کوشش کی تاکہ یہ اسلام کا پرچار نہ کر سکیں. تو مگر کیا ہوا کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ اس کو نہ پھیلا سکیں، بٹ فیلڈ، لیکن وہ ناکام ہوئے. الٹیمیٹلی دے فورسڈ ہم ٹو لیو ہز برتھ پلیس. تو بالآخر انہوں نے اس کو وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور کیا. تو پیارے بچوں، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اور آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں. شاباش. آل دی چلڈرن دے فورسڈ ہم ٹو لیو. سارے بچے بولے دے فورسڈ ٹو ہم. ان کو وہاں سے جانے کے لیے کیا کیا؟ مجبور کیا. یعنی کہ جو مکہ تھا، مکہ چھوڑنے کے لیے مجبور کیا. اب نانی بولی یس ہی مائگریٹڈ ٹو یثرب about 400 kilometers from مکہ which was subsequently named as مدینہ. تو کیا بولا اس نے؟ نانی بولا ہاں، ان کو مائگریشن کرنی پڑی، ان کو منتقل ہونا پڑا یثرب یعنی کہ مدینہ، about 400 kilometers from مکہ. مکہ سے کتنے؟ 400 کلومیٹر. which was subsequently named as مدینہ، تو جس کا نام کیا ہے؟ مدینہ ہے. This is properly known as ہجرت. تو اس کو ہجرت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. تو انگلش میں اس کو مائگریشن کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ ہجرت، ہے نا؟ ہجرت کہتے ہیں. تو اینڈ فرام ہیئر دی مسلم کیلنڈر اسٹارٹس. تو تب سے، ٹھیک ہے نا، اس وقت سے جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کی شروعات ہوئی. محمد پیس بی اپان ہم اسپینڈ دی ریسٹ آف ہز لائف دیئر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بقیہ زندگی تھی انہوں نے وہاں گزاری. اس کے بعد دا پیگنز آف مکہ ڈڈ ناٹ allow him and his companions to live in peace in مدینہ and even forced many battles on them. اس کے بعد پیارے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اس سے اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ میں امن سے رہنے کی اجازت نہیں دی. ایک تو جو ان کے مخالف تھے انہوں نے بالکل ہی امن سے رہنے کی اجازت نہیں دی، اور حتیٰ کہ ان کو لڑائیاں لڑنے پر مجبور کیا. محمد peace be upon him and his companions had to fight in defense to safeguard their faith and territory. محمد اور اس کے جو ساتھی تھے، ساتھیوں کو اپنی عقیدے اور علاقے کی حفاظت کی دفاع کے لیے لڑنا پڑا. یعنی جو ان کے ساتھی تھے، ایک تو ان کو اپنے عقیدہ جو ان کا تھا، ان کا عقیدہ جو کھڑا ہو گیا، اور اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے ان کو بھی لڑنا پڑا. Ultimately, Muhammad peace be upon him emerged victorious against all the orders. اس کے بعد بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشکلات کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے. یعنی کہ جتنی بھی انہیں جنگیں لڑی تو اللہ نے ان کو کیا دی؟ فتح دی. اللہ نے ان کو کامیابی دی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پیارے بچوں، he established a very strong Islamic state whose headquarters were in مدینہ. تو انہوں نے ایک مضبوط اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. کس کی؟ انہوں نے ایک مضبوط اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے نا. تو
while in Medina, کہاں؟ مدینہ میں. محمد پیس بی اپون ہم پاسڈ اوے ایٹ دی ایج آف 63 ان مدینہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں. کہاں پہ ہوئی؟ مدینہ میں. ملینز آف مسلمن وزٹ ہز گریو ایوری ایئر. تو لاکھوں میں لوگ مسلم لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، ان کی قبر پر، اسپیشلی جورنگ حج. زیادہ تر کس حج کے دوران جاتے ہیں. دا اینیمل پلیگرمیج آف مکہ. اوکے چلڈرن ناؤ گو ٹو سلیپ. اب نانی نے کہا بچوں اب آپ جاؤ سونے کے لیے. ناؤ گو ٹو سلیپ، چلو سونے کے لیے. گڈ نائٹ، شب بخیر. سارے بچے بولے آل دا چلڈرن گڈ نائٹ، شب بخیر نانی، تھینک یو فار ٹیلنگ ایس دس ونڈرفل اسٹوری. تو سب بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں حیرت انگیز یہ کہانی سنائی. تو پیارے بچوں باقی جو یہ کہانی تھی حیرت انگیز تھی، تو اس میں ہم کو بہت سارا سبق ملا. ایک تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو نبی تھے سب سے پہلے ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا. پہلے تو یتیم ہو گئے، پھر ان کے والدہ کے انتقال ہو گیا، پھر دادے کے حوالے ان کا انتقال ہو گیا. تو لاسٹ میں پھر اپنے چچا کے ساتھ پھر تجارت میں ان کا ساتھ دیا. تو وہاں سے ان کو ایک لقب ملا امین، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ ایمانداری کا لقب ملا. اور اسی طرح سے پیارے بچوں پھر آخر میں بالآخر سب سے لاسٹ پر اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں تو ہمیں بہت سارا سبق ملا. ایک تو ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایمانداری سے رہنا ہے، اور سچ کہنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا دے گا؟ کامیابی دے گا. تو ٹھیک ہے بچوں آج بس اتنا ہی. تو کل انشاءاللہ ہم اس کے کوسچنز کریں گے. آج بس اتنا ہی. تو جب تک کے لیے خدا